السلام علیکم، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نماز کے اندر کس طرح اپنا مکمل دھیان نماز کی طرف رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسلمان جو ہیں وہ نماز کی طرف اٹریکٹیو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مسجد میں جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، اور اس کا دھیان جو ہے نا وہ گھر کے معاملات یا اس کی دوسری زندگی کے معاملات کی طرف اس کا دل چلا جاتا ہے۔ تو اس نماز میں دل لگانے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ہم نماز کو بھول جاتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کہ ایک زمانے میں ایک جو ہے نا نمازی دکاندار تھا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، 5 وقت کی باجماعت نماز، اور جب بھی مسجد میں جاتا تو ہر نماز کے دوران وہ اپنا حساب کتاب کرتا رہتا۔ مثلاً جب اس نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے تو اس نے 4 گاہکوں کا جو کھاتا ہے اس میں کلیئر کرنا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ امام مسجد نے نماز میں غلطی کی، ایک رکعت کم کر دی، اور تمام لوگوں کو کسی کو بھی نہیں ہے پتہ کہ 4 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے 3 ہوئی ہیں، کچھ کہہ رہے تھے 4 ہوئی ہیں۔ تو وہ نمازی دکاندار آیا، اس نے کہا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں، آپ کو کیسے پتہ کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میں نے ابھی تک 3 گاہکوں کا حساب کتاب کیا تھا، اگر 4 کا ہوتا تو 4 رکعتیں ہوتی، یعنی اس نے اگر 4 رکعتیں ہیں تو 4 گاہکوں کا اس نے حساب کتاب اس میں نماز میں کرنا۔ اور اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ باقی تمام نمازی بھی اس بات سے باخبر آگاہ نہ تھے کہ وہ رکعتیں 4 ہیں یا 3 ہیں، اور اس طرح زیادہ تر 90% جو لوگ ہیں وہ اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں اور اپنا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، گھریلو معاملات کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نماز میں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہیں یا گھر میں ہیں۔ تو ہمیں نماز کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اور وہ 2 باتیں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جن سے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پہلی بات، نماز کا ترجمہ سمجھ کے ذہن میں دہرائیں۔ زبان سے تو ہم عربی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ترجمہ یاد کیا ہوا ہے تو ذہن میں اگر ہم ترجمے کو ذہن میں لائیں گے تو کبھی بھی ہمارا دھیان بھٹکے گا نہیں، اور ہم نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو دنیاوی خیالات کو چھوڑ کر جائیں، یعنی دنیاوی خیالات سے بچیں اور پوری توجہ نماز کی طرف دیں، اور آہستہ سے قیام و قرات کریں۔ یعنی قیام کا مطلب کھڑے ہونا، قرات کا مطلب جو ہم نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ نماز کا ترجمہ یاد کریں، دنیاوی خیالات سے بچیں، آہستگی کے ساتھ نماز ادا کریں۔